کہ کربلا نہ جانے کس جگہ پر کون سے شہید کا لاشا بکھرا پڑا ہوگا، نہ جانے کس جگہ پر کس شہید کے لاشے کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہوں گے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب صاحب کربلا آتا ہے نا اور سرحد کربلا کو پار کرنا چاہتا ہے، اب رونے کے لیے آمادہ ہو گئے، خدا تمہاری آوازوں کو سلامت رکھے۔ تک ماں جنت البقیع سے ٹوٹی ہوئی قبر سے نکلتی ہے، اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالتے ہوئے سرحد کربلا پر کھڑی ہو جاتی ہے، اپنی آغوش کو پھیلا کر کہتی ہے آجا میرے حسین کے ظاہر آجا، فاطمہ تمہارا استقبال کرتی ہے، آجا میرے حسین کے سردار آجا، فاطمہ تمہارا استقبال کرتی ہے۔ کہاں رسول کی کھلوتی بیٹی زہرا، کہاں جیسے گنہگار، کہاں رسول کی بیٹی فاطمہ معصومہ، کہاں جیسے خطا کار۔ ارباب عزا کیوں کہا کہ تم آؤ گے، تمہارے آنسوں کو لے کر میں حسین کے زخموں پر لگاؤں گی، تم آؤ گے تمہارے آنسوں کو اپنے رومال میں لے کر اپنے خلیل حسین کے بیٹے کو زخموں پر مرہم لگاؤں گی۔ ارباب عزا نہ جانے کس کے پہلو میں فاطمہ آ کر بیٹھی ہو، آج حسین کے ساتھ ششمہ ہے اصغر کا پرسہ پیش کرنا ہے نا، وہ ششمہ جو سب سے چھوٹا تھا۔ تاریخ کربلا میں اور تاریخ اسلام میں 2 دن کا تذکرہ ملتا ہے جناب اصغر کا، ایک دن کا وہ 28 رجب کا ملتا ہے، رخصت مدینہ پڑھی جاتی ہے کہ علی اصغر کیسے جدا ہوئے ہیں، اور دوسرا عاشور کربلا میں سن 61 ہجری میں پڑھا جاتا ہے کہ جب حسین نے آواز استغاثہ کو بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری فریاد رسی کرے، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ اور باب ایسا نہ جانے حسین کی آواز میں کیسا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو چھونے سے زمین پر گرا دیا، اور خیمہ میں کوہرام برپا ہوا۔ حسین نے زینب کی آواز کو سنا، تڑپ گئے، کیا دھوپ بھائی زندہ ہے، بہن رونے کا سبب کیا ہے بھیا؟ جب اپنے آواز کو بلند کیا، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ اے زینب میں اصغر کو سمجھ چکا ہوں، لاؤ میرے حوالے کر دے، ارے شاید خون پانی مل جائے۔ ارباب عزا 3 دن ہو گئے تھے نا پرانی بند ہوئے، ارے پیاس سے تھے علی اصغر، کتنے پیاسے تھے۔ شب عاشور کی ایک روایت ملتی ہے کہ جناب علی اصغر جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں، جناب سکینہ نے دیکھا کہ میرا بھائی علی اصغر اپنی سوکھی زبان کو کبھی اوپر والے ہونٹ سے لگاتا ہے، کبھی نیچے والے ہونٹ سے لگاتا ہے، سوکھی زبان کو ہونٹوں پر پھیرتا ہے، جس طریقے سے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے ویسے علی اصغر جھولے میں تڑپ رہے ہیں۔ جناب سکینہ سے رہا نہیں گیا، ایک مرتبہ کعب خالی کوزہ لے کر کبھی عباس کے خیمے میں گئی، کبھی زینب کے خیمے میں گئی، کبھی اماں کو پانی کا گھونٹ مل جائے، ارے جو میں اپنے اصغر کو پلا دوں، اتنے پیاس کا غلبہ ہے۔ جناب علی اصغر کو لے کر چلے ہیں حسین، میدان قتال میں پہنچے۔ ارباب اعضا ایک مرتبہ کہتے ہیں لوگوں نے دیکھا کہ آبا سے ڈھکا ہوا چلچلاتی ہوئی دھوپ میں پھول سے علی اصغر ہے، ایک مرتبہ پھول سے علی اصغر کو حسین نے تپتی ہوئی زمین کربلا پر لٹایا ہے۔ صاحبان اولاد ہے نا، آپ تو عرب کی گرمیوں کو جانتے ہیں، عراق کی دھوپ کو دیکھ رہے ہیں، 61 ہجری کی کربلا کو یاد کرے، ارے اگر دانا زمین پر گر جاتا تھا تو چل کر خاک ہو جاتا تھا، پھول سے علی اصغر کو کیسے لٹایا ہوگا حسین نے مجھے نہیں پتا۔ ایک مرتبہ بچے کے جسم میں چھالے پر نشو ہوئے، ایک مرتبہ کہتے علی اصغر تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، ارے تم بھی حجت تمام کرو، سوکھی زبان کو نکالا، ایک مرتبہ فوج اشکر مٹھے کرے نشو کر دیا، ایک مرتبہ عمر ساتھ کہتا ہے اے نائن حمرہ اختار کرامل حسین، چلے کمان میں تیر جوڑا گیا، اصغر کی گردن کا نشانہ لیا گیا۔ اب صاحبان اولاد ہے، میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ 6 ماہ کے بچے کی گردن کتنی بڑی ہوتی ہے؟ میری طرف دیکھیں، 4 انگل سے زیادہ 6 ماہ کی گردن کی، 6 ماہ کے بچے کی گردن نہیں ہوتی۔ صاحبان اولاد ہے، خدا تمہارے بچوں کے سلامت رکھے، جو میرے اولاد ہے علی اصغر کے صدقے میں خدا انہیں اولاد عطا کرے۔ 6 ماہ کے بچوں کی گردن اس سے بڑی نہیں ہوتی۔ 3 بھائی کا تیر
کتنا بڑا ہوتا ہے، 3 پھل لگے ہوئے تھے۔ آپ نے آج کے زمانے میں ترشول دیکھا ہے، ترشول میں اس طریقے سے سمجھ لیجئے وہ 3 بھال کا تیر چلا، چھوٹی گردن تھی، تیر بڑا تھا، اصغر کی گردن کا نشانہ لیا گیا۔ کسی خطیب کے جملے نہیں ہے، امام صادق کہتے ہیں کہ جب اصغر کی گردن کا نشانہ لیا گیا، ایک پھل اصغر کی گردن میں پیوست ہوا، ایک پھل حسین کے بازو میں پیوست ہوا، ایک پھل ایک پھل اصغر کے کان سے نکلا، دوسرے کان سے باہر۔ اجرکم اللہ، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ بابا بڑی کوشش کی تیر کو روک، کیا کرتا، گردن چھوٹی تھی، تیر بڑا۔ اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ نیچے ہو گئی مجلس تمام، حسین ششمانے کو لیے ہوئے کبھی 7 قدم آگے بڑھتے ہیں، کبھی 7 قدم پیچھے ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حرمت باندھی تیرے خیمہ پر پہنچے، اپنی امانت کو لے جاؤ، اپنی امانت کو لے جاؤ۔ سکینہ نے جیسے بابا کی آواز کو سنا کہ جب اصغر گئے تھے تو رو رہے تھے، اب اصغر کی کوئی آواز نہیں آ رہی، شاید بابا نے پانی پلا دیا۔ اصغر میں تو بابا سکینہ بھی تو پیاسی تھی، بابا آپ نے اصغر کو پانی پلا دیا، بابا آپ نے اصغر کو سیراب کر دیا، بابا سکینہ پیاسی ہو، بابا سکینہ کو پانی پلا دے۔ جیسے دامن کو ہٹایا، کیا دیکھا، 3 بار کا تیر۔ اجرکم اللہ، کون سا بچہ؟ اب حسین جیسے بچے کو جہاں لاشیں رکھے ہوئے تھے وہاں نہیں رکھا، اس لیے کہ حسین جانتے تھے کہ جو صحیح اور میرے سر تلے جگائشوں کو پامال کیا جائے گا۔ اور بعد ازاں خیمے کے پیچھے گئے، ایک دم اسی قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ کسی شہید کے لاشوں کو دفن نہیں کیا حسین نے سوائے اصغر کے لاشوں کو، اس لیے کہ حسین جانتے تھے ارے ہر شہید تھوڑے کتابوں کو برداشت کر سکتا ہے، ارے میرا 6 ماہ کا بچہ ارے گھوڑے کی ٹانگ کو برداشت ننھے سی خبر بنائی۔ اب حسین نے ننھے سی لاش کو دفن کیا، اتنا رو کہ آنکھوں سے اشکوں سے اس خبر کو تر کر دیا۔ اور بعد ایسا سنیں گے، قیامت کے جملے ہیں، آخری جملے ہیں، ان کو برداشت کر لیجیے گا اور آپ کی زحمت تمام۔ ایک مرتبہ جو صحیح لاشوں کو پامال کرنے کے بعد سروں کو کاٹا گیا اور سروں کی گنتی شروع ہوئی، ایک سر کی کلی نظر آئی، کہا ایک شقی آ کر کہتا ہے میں نے حسین کو خیموں کے پیچھے کچھ چھپاتے ہوئے دیکھا تھا، شاید وہاں پر کسی لاشوں کو دفنایا ہو۔ ایک مرتبہ نیزہ بردار چلے گئے، ارے مائیں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیجیے گا، قیامت کا جملہ ہے۔ ایک مرتبہ جو سکینہ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد پھپھی اماں میرے بھیا یہ سر کی خیر ہو، پھپھی اماں میرے بھیا یہ سر کی خیر ہو۔ نیزہ بردار جانے زمین دیکھتے، نیزہ زمین پر مارتے، ارے کچھ کے خیمہ پر پہنچے، ایک ممون نے اتنا زور سے نیزہ زمین پر مارا، جب نیزہ زمین پر گیا تھا تو خالی تھا، لیکن جب باہر آیا ایک ننھی سی لاش برآمد ہوئی۔ اور عوام نے کہا پروردگارا میرے بچے کی خیر، ارے ماں کے ساتھ خنجر نکالا، سر کو کاٹ کر منہ کے نیزہ پر بلند کیا گیا، گردن چھوٹی تھی نیزہ بڑا، نہ جانے کیسے پیوست